یہ بھی قتل ہے. بالکل صحیح بات ہے. خود جو حمل ضائع کریں یہ بھی قتل ہے اولاد کا, کہ وہ پہلے کہہ دیا. اب انہوں نے بات بڑی پیاری پوائنٹ آؤٹ کرائی کہ کبھی کبھی میاں بیوی نا آج کل ماڈرن زمانے کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی اولاد افورڈ نہیں کر سکتے, ابھی ہم دونوں ذرا کما لیں, اگر ہو گیا تو اس کو ضائع کرا دیں. یہ قتل ہے, اور یہ قتل ہے, اور قتل کا حساب دینا پڑے گا. میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ دیکھیں پچھلے سالوں میں ایک میاں بیوی پیر کے پاس گیا, ان کی 3 بیٹیاں تھیں, اور انہوں نے کہا کہ تینوں بیٹیوں کو ذبح کرو تو تمہیں بیٹا ہوگا, صرف بیٹا لینے کے چکر میں. اور وہ کیس بہت مشہور ہوا تھا, اور مجھے نام تک بچیوں کی یاد ہے, ایک کا نام عشا تھا اور باقی مجھے نہیں یاد. اور اتنا یہ مشہور واقعہ ہو گیا تھا کہ اس بچے انہوں نے کیا کیا کہ دیکھیں اپنی ایک بچی کو سوئی ہوئی کو فجر کے وقت اٹھایا اور جا کے اپنے کسی اوپر یا نیچے کسی جگہ قتل کیا, گلا کاٹا اور اس کا خون نالیوں میں بہا, پھر دوسری پھر تیسری. حوصلہ دیکھیں آپ, اور حوصلہ کیسے بنا, شیطان نے پوری طرح گھیر لیا, پوری طرح گھیر لیا, جنوں نے پوری طرح گھیر لیا, جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. تو کیا وہ بیٹا جو ہوگا وہ ان کی عزت کرے گا؟ یہ نہیں انسان سوچتا. کبھی کبھی بیٹیاں وہ کام کر جاتی ہیں جو بیٹے بھی نہیں کرتے. اور آپ یقین کریں میرے ملنے والوں کی نا 10 بیٹیاں تھیں, 10 بیٹیاں ماشاءاللہ, اور انہوں نے ہر بیٹی پہ شکر الحمدللہ کہا. اور آپ یقین کریں کہ ان بیٹیوں نے گھروں میں کام شام کر کر کے یہ سینے پرونے کے, اور کوئی کچھ کر کے کوئی کچھ کر کے, انہوں نے 10 مرلے کا پلاٹ لے کے ماں باپ کے لیے گھر کھڑا کر دیا. یہ ہوتا ہے اللہ کا شکر کرنا. اللہ جو دے بھئی, آخر اللہ نے کہا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی, تو جب یہ دونوں اللہ نے کہا ہے کہ بیٹے میں کسی کو دیتا ہوں, کسی کو میں بیٹیاں دیتا ہوں, کسی کو دونوں دیتا ہوں, کسی کو میں کچھ بھی نہیں دیتا. یہ آزمائش ہے اس دنیا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جب مسلمان ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کہا کہ اپنی جہالت کے زمانے کے کوئی قصے سناؤ. تو ایک نے کہا کہ میرے گھر بڑی بیٹیاں ہوئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں انہیں زندہ دفنا دیتا تھا, زندہ درگور کر دیتا تھا. ایک بیٹی کو جب میں زندہ درگور کرنے گیا تو وہ بیٹی میرے پاس کھڑی تھی, اور کھڑی تھی مطلب 4-5 سال کی ہوگی, اور لوگ کہتا تانے دینے باز نہیں آ رہے تھے لوگ مجھے کہ بیٹی ہے بیٹی ہے, جو دماد آئے گا وہ اس کے نیچے لگ کے رہو گے, دماد کو چیزیں دینی پڑے گی. یہی چیزیں ہیں نا لوگوں کی بس حالت. وہ کہتی ہیں کہ جب وہ بھی 4-5 سال کی ہو گئی تو میں نے کہا اس کو بھی میں زندہ درگور کر رہا ہوں. جب میں اس کے لیے مٹی کھود رہا تھا تو وہ میرے جسم پہ لگی ہوئی میرے کپڑوں پہ مٹی جھاڑ رہی تھی, اور مجھے بار بار میری گردن پکڑ کے مجھے پیار کرے. کس حوصلے سے اس نے اس کو دفنایا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو آنسوؤں سے داڑھی تر ہو چکی تھی, اور انہوں نے کہا آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا, تم نے اسلام قبول تو کر لیا ہے لیکن اب میرے سامنے نہ آنا کہ مجھے یہ واقعہ یاد آئے گا. اللہ اکبر. تو وہ لوگ جو اب ڈر سے کسی خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں 141, وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ, اور وہی اللہ ہے جس نے باغ پیدا کیے, چھپروں پر چڑھا دیے, اور کھجوروں کے درخت اور کھیتیاں جن کے پھل مختلف قسم کے ہوتے ہیں, نیز زیتون اور انار کے درخت. اب دیکھیں اب اللہ کی حکمتیں دیکھیں. اولاد کے قتل کی بات ہوئی ہے, نیچے اپنی نعمتیں گنا دی ہیں کہ یہ اتنی تو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں, تم تک کسی طرح پہنچ جائیں گی, ہمت نہ ہارو. اور پھر کہا کہ اچھا یہ کھیتیاں جن کے پھل مختلف قسموں کے ہوتے ہیں, نیز زیتون اور انار کے درخت شکل و صورت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے الگ الگ, سو ان کے پھل شوق سے کھاؤ جب وہ پھل تیار ہو جائیں, اور چاہیے کہ جس دن فصل کاٹو تو اس کا حق بھی دے دیا کرو. دیکھیں اب دیکھا نا, اللہ نے غریبوں کا خیال کیا ہے کہ بانٹ دیا کرو. اب لوگ ہی نہ کریں تو کیا کریں, اور اسراف نہ کرو. اللہ انہیں دوست نہیں رکھتا جو اسراف کرنے والے ہیں. 4 پایوں میں سے کچھ تو بوجھ اٹھانے والے پیدا کر دیے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے, سو جو کچھ اللہ نے تمہاری روزی کے لیے پیدا کر دیا ہے اسے کھاؤ, اور شیطان کے قدم با قدم نہ چلو, وہ بلا شبہ آشکارا دشمن ہے. 4 پایوں میں 8 قسمیں پیدا کی ہیں, بھیڑ میں سے 2 قسم, بکری کی 2 قسم. ان لوگوں سے پوچھو اللہ نے ان میں سے کس جانور کو حرام کیا ہے, دونوں قسموں کے نروں کو یا مادہ کو, یا پھر اس کے بچے کو جسے دونوں قسم کی مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں. اگر تم سچے ہو تو مجھے علم کے ساتھ اس کا جواب دو. اور دیکھو اس طرح اونٹ میں سے بھی 2 قسمیں ہیں, اور گائے میں سے 2 قسمیں, یعنی نر اور مادہ. تم ان سے پوچھو کیا ان میں سے نر کو حرام کیا ہے یا مادہ کو, یا اس کو جو ان دونوں کے مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوتے ہیں. کیا تم اس وقت اللہ کے پاس حاضر تھے جب اس نے تم کو اس کا حکم دیا تھا؟ یقیناً نہیں. تو پھر بتلاؤ اس آدمی سے زیادہ ظلم کرنے والا کون ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ پر افطرا پردازیاں کرتے ہیں اور اس کے پاس کوئی علم نہ ہو. بلا شبہ ان لوگوں پر راہ نہیں کھولتا جو ظلم کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. تم کہہ دو جو وہی مجھ پر بھیجی گئی ہے میں اس میں سے ایسی کوئی چیز حرام نہیں پاتا, کھانے والے پر اس کا کھانا حرام ہو بجز اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو, کہ یہ چیزیں بلا شبہ گندگی ہیں.
یا پھر جو چیز گناہ کا موجب ہو کہ غیر اللہ کا نام اس پر پکارا گیا ہو، اور اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے اور مقصود نافرمانی نہ ہو تو نہ حد ضرورت سے گزر جانا، تو بلا شبہ تمہارا پروردگار بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ یہ نہ حد ضرورت سے گزر جانا کیا مطلب ہے؟ کہ پھر وہ پیٹ بھر کے نہ بیٹھ کے کھانا شروع کر دے، جیسے ہم نے طالوت اور جلوت کی جنگ میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا دیکھو یہ نہر آئے گی تو اس میں سے پانی نا چلو بھر پینا، کیونکہ تم نے جنگ کرنی ہے۔ اگر تم نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، اس کی مصلحت یہ تھی کہ پھر تم جنگ نہیں لڑ سکو گے، اور پانی بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں نا آپ راہ جاتے پانی کہیں سے پیے، نہر سے پیے، وہ بھاری پانی ہوتا ہے، آپ کو پیاس لگی ہے تو اس ایک سپ پی لیں بس، لیکن اب پورا بھر کے پئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ پانی اچھا نہ ہو، بھاری پانی ہے، گھر میں فلٹر کیا ہوا یا نلکے آپ کے لگے ہوئے ہیں، اچھا پانی آتا ہے، یا آپ اس کو ابال کے پیتے ہیں، تو گھروں کی بات تو اور ہی ہوتی ہے، گھر تو اللہ نے جنت کے ٹکڑے بنائے ہوئے ہیں لوگوں کے رہنے کے لیے۔ تو اس طرح نا یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے ضروری ہیں کہ آپ اس طرح پانی پئیں۔ پھر دوسری میں بات آپ کو کیا بتا رہی تھی کہ یہ وہی میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ انہوں نے بھی منع کر دیا کہ پیٹ بھر کے، پھر وہ جب پیٹ بھر کے پیا تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں لڑ سکیں گے، سست ہو جاتا ہے انسان۔ یہ کھلاڑی وغیرہ جب کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں نا تو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ کھانا پیٹ بھر کے نہ کھانا، کھیل نہیں سکو گے، اور پھل وغیرہ کھانا، ہلکے کھانے کھانا، پیٹ پھول جاتا ہے نا، تو اس لیے وہ کھانا اگر زیادہ کھا لیں گے تو وہ کھلاڑی بھی نہیں کھیل سکیں گے۔ یہ ویسے بھی عام طور پر بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ چیزیں سیکھا کریں، ہم سب یہ حکمت کی باتیں ہیں، یہ حکیم جو بتاتے ہیں نا یہ وہ باتیں ہیں، اللہ سب سے بڑا حکیم ہے کہ عام طور پر بھی کھانا کم کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھوک چھوڑ کے کھاؤ، یہ نہیں کہ اچھی طرح بلکہ بیزار ہو جاؤ تو پھر چھوڑو، وہ آپ کا میدا خراب ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے میدے کا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا بنا دیا ہے کہ آپ اس کو جتنا کھانا دیتے ہیں وہ اتنا پھولتا جاتا ہے، وہ پھر کہتا ہے بھائی اتنا ہی دو، وہ اتنی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو پھر آپ کی چربی بڑھتی جاتی ہے، آپ کی بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اگر آپ تھوڑا کھانا کھاتے ہیں تو وہ اتنا سے کھلتا ہے، وہ کہتا ہے میں اتنے سے ہی پورا ہو گیا ہوں، کیونکہ اس کو عادت ہو گئی۔ تو اس لیے کم کھانا کھاؤ اور وقت پہ کھاؤ، اور پانی جو ہے وہ آج کل تو دیکھیں ہم 2 سپ کی بات کرتے ہیں، آج کل ڈاکٹر حکیم ہر ماہر جو ہے وہ یہ بتاتا ہے پانی پورے دن میں 2 سپ کر کے پیو، آپ کا گلاس بھرا ہوا ہے نا اس کو 50 سپ میں پیو، اتنا تھوڑا تھوڑا پیو۔ یہ والا جو پانی ہے نا یہ جسم میں لگتا ہے، جب آپ گلاس ایک دم پی جاتے ہیں وہ صرف آؤٹ ہوتا ہے، آپ کے جسم میں نہیں لگتا۔ تو دیکھیں یہ حکمت کی باتیں آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ پلکن اس سے بھی پہلے جو کتابیں اتری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دی ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر کہیں کہ 146 اور یہودیوں پر ہم نے، آپ دیکھیں وہی بات آ گئی نا، اور یہودیوں پر ہم نے تمام نوخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان کی چربی بھی حرام کر دی تھی، مگر وہ چربی نہیں جو ان کی پیٹھ پر لگی ہوئی یا انتڑیوں میں ہو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اب دیکھیں کتنی مشکل بات ہے، یہ کون چربی یہ ڈھونڈے بتائیں۔ یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، یہ بات نہ تھی کہ چیزیں فی نفس ہی حرام ہو، یعنی بتا دیا کہ یہ حرام نہیں تھی، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں۔ پھر اے پیغمبر اسلام یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو تم ان سے کہہ دو وہ تمہارا پروردگار بڑی ہی وسیع رحمت رکھنے والا ہے، مگر مجرموں پر سے ان کا عذاب کبھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ سیقول الذی اشرکوا لو شاء اللہ، جن لوگوں نے شرک کا ڈھنگ اختیار کر لیا ہے وہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ کسی چیز کو ہم حرام ٹھہراتے۔ سو اس طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کو ہمارے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا۔ تو تم کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم کی روشنی ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکتے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم پیروی نہیں کر رہے مگر محض وہم اور اٹکل کی، اور تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بے سمجھے بوجھے باتیں بنانے والے ہو۔ اب دیکھیں نا باتیں کتنی بنانی آتی ہیں، بھئی ہم نے گناہ کیا، یہ ایتھیسٹ بھی یہی کہتے ہیں جو اب مسلمان نہیں ہیں اور نہیں مسلمان ہوتے، اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے گناہ کیا، اللہ نہ کرنے دیتا، کیوں اللہ نے کرنے دیا، ہمیں روک لیتا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں بہت بنانی آتی ہیں، اور کئی بیچارے علماء جو بیچارے کم علم میری طرح رکھتے ہیں تو وہ لاجواب بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا جواب دیں اس بات کا کہ بھی اللہ روک لیتا۔ کہا ہے کہ بھائی 100 جگہ تمہیں سمجھا دیا، کوشش کرو گے، یہ کوشش جہاد ہے، یہ دنیا جہاد ہے، اس جہاد میں لگے رہو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم چھوڑ دو گے اور کہو گے میں بیٹھا ہوں بھائی اور رب کہاں ہے، دے مجھے رزق، اور بیٹھا رہے ساری زندگی، نہیں دے گا اللہ رزق، پھر وہ کہے گا اللہ ہی نہیں ہے۔ طریقے تو اپنے غلط ہیں نا کہ صرف باتیں کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ آیت نمبر 149 قل فللہ الحجۃ البالغۃ، تم کہہ دو اللہ ہی کے لیے پہنچی ہوئی ہے، تم کہہ دو اللہ ہی کے لیے پہنچی ہوئی اور پکی ہوئی دلیل ہے، یعنی دلیلیں جو ہے نا وہ اللہ کی ہی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ دکھا دیتا۔ ان سے کہو بلاؤ ان کو جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں، پھر اگر ان کے گواہ اس بات پر گواہی دے دیں جب بھی تم ان کے ساتھ ہو کر ان کا اعتراف نہ کرو
نہ تم ان لوگوں کی خواہشیں پوری نہ کرو جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں کافر اپنی چیزوں میں اتنے پکے ہیں نا کہ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ وہ اپنی گواہیاں بھی لیں تب بھی نہ مان لو۔ دیکھیں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں کو گواہی دو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچانے کے لیے کہہ دیا گواہی بھی لے آئیں تو نہ ماننا، کیونکہ یہ جھوٹی گواہی لے آئیں گے اور یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اپنی دلیلوں میں، اور جھوٹی دلیلیں ہیں ان کی۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے نا اپنی زمین کے کسی جھگڑے کے معاملے میں، جو حقدار تھا نا مسلمان، اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میری زمین ہڑپ لی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گواہ لاؤ، انہوں نے کہا میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ تو انہوں نے کہا قسمیں کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو قسم کھاؤں گا، ٹھیک ہے میں سچی کھاؤں گا، وہ قسم کھا لے گا وہ تو جھوٹی کھائے گا، اور وہ زمین کا ٹکڑا لے کے چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا یہ جو زمین کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے نا یہ گلے میں آگ لے کے جا رہا ہے، اور کہا کہ جو لوگ آتے ہیں اور بڑی چلاکیاں ہوتی ہیں ان کو بڑا بولتے ہیں کیس جیت جاتے ہیں، یہ ہمارے ہاں بھی وکیل یہی ہے نا، جھوٹا سچا کیس وکیل کو صرف فن کیا آتا ہے بولنا، جس وکیل کو زیادہ اچھا بولنا آئے گا، حق کی بات نہیں کرنی، حق کی بات بھی کرتے ہوں گے کئی جو سچے کیس لیتے ہوں گے، اور کبھی کبھی ان کو بھی پتہ نہیں چلتا ہوگا یہ سچا ہے یا جھوٹا، پھر وہ اللہ اس کو ضرور اجر دے گا کوئی نہ کوئی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے بات جو ہے وہ سچی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر کہیں 150 ہاں جی، ان سے کہو کہ بلاؤ ان کو، جو یہ ہم نے کر دی ہے 151 پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، ان سے کہو آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو کچھ تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے بڑی چیز دیکھیں حرام یہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا کسی نے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا گناہ دیکھیں جو اللہ کے ذات ہے، اور پھر ساتھ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ کھلے طور پر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہاں یہ کہ کسی حق کی بنا پر قتل کرنا پڑے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یتیموں کے مال کی طرف نہ بڑھو اللہ یہ کہ اچھے طریقے پر ہو، یہ بھی اس وقت تک کہ یتیم اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، اور انہیں انصاف و دیانت کے ساتھ ماپ تول پورا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کے مقدور سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور جب کبھی کوئی بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ معاملہ اپنی قرابت داری کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہے اسے پورا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ نصیحت پکڑو، اور اس نے تمہیں بتلایا کہ نیک عمل اور رب پرستی کی یہی راہ میری ٹھہرائی ہوئی ہے، سیدھی راہ ہے، سو اسی پر چلو، اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ اللہ کی راہ سے بھٹکا کر تمہیں تتر بتر کر دیں گے۔ یہ بات ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے، اور ہر وقت سمجھانے کا طریقہ دیکھیں تو انہوں نے زمین پر ہی نا مٹی میں ایک لائن کھینچ دی سیدھی سی، اور کہتے دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، سیدھی ہوتی ہے وہ راہ، وہ ٹیڑھی میڑھی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے ارد گرد کئی لائنیں کھینچ دی، یہ ہیں وہ راہیں جو تمہیں صراط مستقیم پہ ہر جگہ پیش آئیں گی، اور تمہیں ادھر ادھر نہ مڑنا، بس صراط مستقیم پر رہنا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں یہ موٹر وے سیدھی بنا دی ہے، کتنی سہولت ہے۔ آپ کو خود ہی کبھی کوئی ادھر کو اتر جائے جنگلوں کی طرف تو وہ کدھر جائے گا؟ بھٹک جائے گا نا۔ تو اسی طرح ایک صراط مستقیم ہے، یہ سیدھی۔ آپ کو قرآن میں جو حکم ملتا ہے نا اس کو سمجھ کے بس اس پر حکم کر لیں، اس کو اس کے متی ہو جائیں، یہ ہے صراط مستقیم۔ بس سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن، پھر اس کے کہا میری احادیث، اس کے بعد پھر اپنے دل سے پوچھو کہ کیا بات صحیح ہے اگر قرآن میں نہیں مل رہی، کیونکہ قرآن پڑھ کے نا میں آپ کو بتاؤں جو بات قرآن میں پھر نہیں بھی ملتی نا تو انسان اس کو کرنے والا ہو جاتا ہے، سیدھی بات کو سمجھنے والا ہو جاتا ہے، اور اس علم کے بعد ہی، علم کے بغیر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے کہ اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور پھر ہم پڑھتے ہیں 154۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ جو کوئی نیک عمل ہو اس پر اپنی نعمت پوری کر دیں، اور ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دیں، اور لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہو تاکہ وہ اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، برکت والی، بس چاہیے کہ اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کا ڈھنگ اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ تم یہ نہ کہو کہ اللہ نے صرف 2 جماعتوں پر ہی کتاب نازل کی ہے جو ہم سے پہلے تھیں اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہ تھی، یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان جماعتوں سے زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ سو دیکھو تمہارے پاس بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل، ہدایت اور رحمت آ گئی، پھر بتلاؤ اس سے بڑھ کر ظالم کون انسان ہو سکتا ہے جو اللہ کی نشانیاں جھٹلائے اور ان سے گردن موڑے؟ جو لوگ ہماری نشانیوں سے گردن موڑتے ہیں ہم انہیں اس کی پیدائش میں عنقریب سخت سزا دینے والے ہیں۔ پھر یہ لوگ کس بات کے انتظار میں ہیں؟ اس بات کے انتظار میں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یا خود تمہارا پروردگار ان کے سامنے آ کھڑا ہو،
یا پھر تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں. تو سن لو، جس دن تمہارے پروردگار کی نشانیاں نمودار ہو گئیں، اس دن کسی انسان کو جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو یا اپنے ایمان میں نیکی نہ کمائی ہو، ایمان لانا اس وقت سود مند نہ ہوگا. تم کہو کہ تم کہہ دو انتظار کرتے رہو، چلو پھر ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ وہ جو نشانیاں تم مانگتے ہو نا، کچھ ان میں سے اگر نشانیاں ظاہر ہو گئی نا تو پھر تو تمہارا ایمان ہی نہیں قبول. یہ سورج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے آج مغرب سے طلوع ہو جاؤ، یہ نشانی رہتی ہے. کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، یہ نشانی ابھی ہے. جب یہ بھی نشانی پوری ہو گئی نا تو سمجھے قیامت بہت قریب ہے، اور پھر کسی کا ایمان ہی نہیں قبول ہونا. اس کے بعد روز سورج غروب ہونے کے بعد اپنے پروردگار کے قدموں میں عرش کے کرسی کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ میں اب دوبارہ طلوع ہو جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے رہتے ہیں جاؤ طلوع ہو جاؤ. لیکن ایک وقت آئے گا اللہ کہے گا آج تم نے مغرب سے طلوع ہونا ہے، مشرق سے نہیں. وہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ 3 راتوں کے برابر ہوگی. لوگ اٹھ کے دیکھیں گے رات ہی نہیں ختم ہو رہی، تھک جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے. پھر پتہ چلے گا کہ 3 راتوں کے برابر وہ رات ہے، اور اس رات کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی جنہوں نے اس سے پہلے کر لی. تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ ہر وقت توبہ کرو. وہ رات تو جوانی ہی آنی ہے، لیکن اگر موت ابھی آ گئی، موت بھی تو ہمارے ساتھ ساتھ ہے نا، تو پھر بھی توبہ قبول نہیں ہونی اگر موت آ گئی. تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے اپنی گناہوں کی معافیاں مانگو اور پھر وہ دوبارہ نہ کرو. ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور الگ الگ گروہ بن گئے، تمہیں ان سے کچھ سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہی بتلائے گا جو کچھ تم کرتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے. مت دیکھیں یہ آیتیں آپ پڑھ رہی ہیں نا، آپ پہ علم کی بارشیں ہو رہی ہیں، رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں. آپ آج سے یہ سوچ لیں کہ میں نے نہیں کسی کو کہنا کہ میں وہابی ہوں، میں نے نہیں کسی کو کہنا کہ میں اہل حدیث ہوں، میں سنی ہوں، نہیں کہنا. میرے رب نے منع کر دیا کہ ان کو کہنے دو تفرقہ میں پڑے ہوئے ہیں، تم نہ کہنا. کہو میں اللہ کی بندی ہوں، مسلمان ہوں، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والی ہوں، بس چھوڑ دے یہ کہنا. اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں. آج سے اپنے بچوں کو یہ سکھانا شروع کریں گی نا تو کئی سال لگ جائیں گے اس چیز کو آنے میں کہ تفرقہ ختم ہو. تو سکھائیں، آپ کا حصہ ڈل جائے گا. اس کے بعد ہے پھر 160 من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو کوئی نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس کے عمل سے 10 گنا زیادہ ثواب ہوگا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برائی کے بدلے اتنی ہی سزا پائے گا جتنی برائی کی ہوگی. اور ایسا نہ ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جائے. سبحان اللہ. تم کہہ دو مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، وہی راستہ اور صحیح دین اور دین ابراہیم کا طریقہ کہ ایک ہی اللہ کے لیے ہو جانا. اور ابراہیم ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا. اور تم کہہ دو کہ میری نماز، میرا حج، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے پہلا فرما بردار ہو جاؤں. اللہ اکبر. تم ان لوگوں سے پوچھو کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا پروردگار ڈھونڈوں، حالانکہ وہی ہر چیز کا پرورش کرنے والا ہے. اور دیکھو ہر آدمی اپنے عمل سے جو کچھ کماتا ہے وہ اس کے ذمہ ہوتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے. وہ بتلائے گا کہ تم جن باتوں میں اختلاف کیا کرتے تھے ان کی حقیقت کیا تھی. اللہ اکبر. اس سورت کی ہم آخری آیت پڑھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنائے اور تم میں سے بعض کو بعض پر مرتبے دیے تاکہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس میں تمہیں آزمائے. اور بلا شبہ تمہارا پروردگار جلد سزا دینے والا ہے اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے. اللہ اکبر. یعنی اپنے درجوں پہ خوش ہو جاؤ. کسی کی امیری ہے تو وہ کسی کی امیری ہے، کسی کی غریبی ہے تو وہ کسی کی غریبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جس جگہ رکھا ہے نا تو وہ اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ کو صحیح پتا ہے کہ میں نے کس کو کہاں رکھنا. تو اپنے درجوں میں خوش ہو جاؤ، بس یہ بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف. الف لام میم صاد. کتاب انزل علیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. یہ کتاب ہے جو تم پر نازل کی گئی ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو، اور اس لیے کہ ایمان رکھنے والوں کے لیے بیداری اور نصیحت ہو. بس دیکھو ایسا نہ ہو کہ اس بارے میں کسی طرح کی دل تنگی ہو تمہارے اندر پیدا ہو جائے. یعنی قرآن کو نا کھلے دل سے پڑھنا ہے، تنگ دل کر کے نہیں پڑھنا. نہیں یہ ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو، نہ تنگی نہیں رکھنی دل میں. قرآن کے لیے کھلے دل سے پڑھنا ہے، اس میں شک نہیں کرنا. لا ریب فیہ،
اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اس بارے میں کسی طرح کی دل تنگی تمہارے اندر پیدا ہو جائے. جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے مددگاروں کے پیچھے نہ چلو. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم نصیحت پذیر ہو، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. چنانچہ ایسا ہوا کہ لوگ راتوں کو بے خبر سو رہے تھے یا دوپہر کے وقت اس طراحت میں تھے کہ اچانک عذاب کی سختی نمودار ہو گئی. پھر جب عذاب کی سختی نمودار ہوئی تو اس وقت ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ بلا شبہ ہم ظلم کرنے والے تھے. تو یقیناً ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، اور یقیناً پیغمبروں سے بھی باز پرس ہوگی. اللہ اکبر. اور آیت نمبر 8، اور یقیناً ایسا ہوگا کہ ہم اپنے علم سے انہیں سنا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے، اور اس دن تولنا برحق ہے. پھر جس کا پلہ بھاری نکلے گا تو کامیابی اسی کے لیے ہوگی. اللہ اکبر. یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہے کون سچا کون جھوٹا ہے، پھر بھی دنیا کی تسلی کے لیے لوگوں کو جمع کر کے جو ہے وہ پلڑا رکھ دیں گے، وہ ترازو رکھ دیں گے، اور وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا واللہ عالم. لیکن اس دن پتہ ایسا ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک موٹا تازہ بندے کو لا کے پلڑے میں رکھا جائے گا نا تو اس کا وزن 0 ہوگا. موٹے ہونے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، فرق یہ پڑتا ہے عمل سے. کوئی پتلا کمزور ہو اس کے اعمال ہی بہت زیادہ ہوں. پھر اس لیے کہا کہ اس دن ظاہری وزن کچھ نہیں ہے، جو عمل کیے ہیں وہ تمہارے کام آنے ہیں. اللہ اکبر. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے اس پلڑے میں ایک مطلب آپ کوئی چیز تولتے ہیں نا، یہ دکاندار آپ نے دیکھا ہوگا اتنی سی بھی اور ڈال دیتے ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے، اور اتنی سی بھی نکال لیں تو پلڑا نیچے چلا جاتا ہے. اس وقت تو آپ کو نا ایک رائی کے برابر بھی نیکی چاہیے ہوگی. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو نا کبھی نہ سمجھو کہ یہ میں نے کیا کرنی ہے، چھوڑو. راہ جاتے ہوئے کوئی اینٹ پڑی ہے کر دو سائڈ پہ ٹائم نکال کے، ہو سکتا ہے اس وقت یہی نیکی اتنی سی ڈل جائے اور تمہارا پلڑا پوری ہو جائے. کوئی بات کسی سے اچھی کہہ دو، سلام کوئی کرے تو جواب لازمی دے دو، ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی اس وقت اتنی سی پڑ جائے تو تمہارا ترازو پورا ہو جائے. اللہ اکبر. تو اس لیے کہا اور جس کا پلہ ہلکا ہوا تو یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے. اور ہم نے تمہیں زمین پر بسا دیا اور زندگی کے سر و سامان مہیا کر دیے، مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم شکر گزار ہو. اللہ اکبر. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنا دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدمی کی خلافت کو قبول کرتے ہوئے سجدہ کرو. وہ سب سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سن لو شیطان تمہارا دشمن کس طرح کا ہے. اس نے تو شروع سے تمہیں ایکسیپٹ نہیں کیا، جب تمہیں بنایا تھا تو تم اس کے پیچھے لگتے ہو. کہا اللہ نے فرمایا کس بات نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا. کہا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، خلافت میرا حق ہے. فرمایا جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی نہیں کہ تو یہاں رہ کر سرکشی کرے، یہاں سے دور ہو، یقیناً تو ان میں سے ہو جو ذلیل و خوار ہو. دیکھیں کبھی کبھی نا میں آپ کو بتاؤں ساری عبادتیں، سارے روزے، سارے حج، سارے ذکر اذکار ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ کے لیے ضائع کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اندر اگر آپ کے تکبر پڑا ہوا ہے نا، تکبر، اور آپ بھی کبھی ظاہر نہیں کرتی لیکن اندر ہے تکبر، تو وہ تکبر بھی اللہ کو پتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے اندر نا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا. رائی کا دانہ نہیں، یہ اتنا سا، یہ پین سے ڈاٹ لگاؤں تو مشکل سے نظر آتا ہے، اتنا سا بھی تکبر ہوا نا کسی کے اندر ہی اندر، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور جنت کی خوشبو جو ہے نا وہ 40 سال کی مسافت سے آنا شروع کر دے گی. 40 سال ابھی رہیں گے جنت میں پہنچنے میں تو خوشبو آئے گی، وہ خوشبو بھی نہیں پائے گا. تکبر جو ہے نا اللہ کو اتنا ناپسند ہے. اب اس نے تکبر کیا تو وہ یہ کون تھا؟ ابلیس کون تھا؟ سارے فرشتوں سے آگے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا. اپنی عبادتوں پہ فخر کبھی نہ کرو، بس اللہ سے مانگو کہ قبول کر لے. اور جتنا عبادت میں آگے بڑھتے جاؤ جھکتے ہی جاؤ، اور جتنا آپ جھکیں گے نا، جھکے ہوئے درخت کو پھل لگتا ہے، اکڑے ہوئے کو کبھی نہیں لگتا. اکڑا ہوا درخت آپ کہیں بھی دیکھ لینا وہ سوکھا کھڑا ہوتا ہے. پتے ہوں گے تو جھکے گا نا، عاجزی ہوگی تو جھکے گا نا، پھر پھل لگیں گے. تو اس لیے اللہ نے کہا یہ وہ تھا، اتنا آگے تھا کہ کوئی فرشتہ بھی اس کے مقابلے میں نا اتنی عبادت نہیں کرتا تھا. یہاں تک کہ کبھی ایک واقعہ ہوا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زمین پر جنوں نے بڑی خرابیاں کر دی. اللہ نے ابلیس کو سردار بنا کے فوج کا نیچے بھیجا کہ جا کے ان کو نیست و نابود کر دو اور